میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان گلتاسب، آپ دیکھ رہے ہیں الجزیرہ نیوز۔ آج ہم صبا گل کے پاس ایک خصوصی پیغام کے حوالے سے ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں، آیا کہ جو ان کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں، آیا کہ وہ پیدا ہوتے ہیں، یہ مخلوق تو خدا کی ہے کہ خدا ان کو تخلیق کرتا ہے، اور جو ان کے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ ہم آج جانیں گے صبا گل سے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہوتا ہے، ان مظلوم بے سہارا جن کے ساتھ یہ مس ہیپ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور وہ ماں باپ ان بچوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں۔ جانتے ہیں صبا گل سے کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت اچھا ٹاپک رہے گا۔ امید اللہ کی ذات پہ ہے، یعنی کہ میری مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ سوال کرنے کے وقت یعنی کہ یہ کہا جاتا قصور ٹرانسجینڈر کا ہے یا ان کے ماں باپ کا ہے، تو یہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ٹرانسجینڈر اس دنیا میں آیا، وہ ضرور اللہ کی تخلیق ہے، وہ انسان کے روپ میں آیا۔ پیدا ہونے کے بعد اس کی جسم میں کہیں بھی کوئی دبا یا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی یہاں وہ ماں کلیئر کر دے، وہ نرس کلیئر کر دے، یا اس کا والدین کلیئر کر دے ہمارا بیٹا ٹرانسجینڈر ہے۔ ٹرانسجینڈر کی شناخت 4 سال سے میں ان لوگوں کو بتا رہی ہوں، یعنی کہ وہ پیدا بیٹا ہی ہوتا ہے، مکمل بیٹا۔ جب اس کا جنڈر چینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ 3 سال کے بعد 5 سال، 6 سال، 9 سال کی چھوٹی ایج میں اس کا جنڈر چینج ہو جاتا ہے۔ سوال، ٹرانس گناہگار ہے یا ماں باپ گناہگار ہے؟ میں ناظرین اس پہ کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں۔ گناہگار وہی شخص ہے جس نے بہت سارے اذیتوں کے، تکلیفوں کے بران اس ٹرانسجینڈر کے پکڑا۔ میں نے کہا ٹرانسجینڈر وہی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا جنڈر کچھ وقت کے بعد چینج ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر وہ روح جو عورتوں جیسی ہے وہ گروتھ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ مر سکتا ہے مگر اس کے اندر سے وہ روح جدا نہیں ہو سکتی۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے، جب ہم چھوٹی ایج میں بچے کو مدرسے بھجواتے ہیں تو مولانا صاحب کوئی نغمہ نہیں سکھا رہے ہوتے، دین کی کتابیں، سپارہ، قرآن، سورہ یاسین، سورہ بقرہ، اس طرح کی آیتیں ان کو آگے بچے۔ سب سے پہلا سکول ماں باپ کی تربیت۔ اگر اس ماں کی تربیت ٹھیک ہوتی، اس باپ کی تربیت ٹھیک ہوتی، شاید والی بات پاکستان کے اندر اتنے ٹرانسجینڈر گلی گلی، شہر شہر، نگری نگری، نہ تو وہ بھیک مانگ رہے ہوتے، نہ ہی تو وہ ڈانس کر رہے ہوتے، نہ ہی تو وہ سیکس میں مسلط ہوتے۔ قصور کس کا ہے؟ تربیت کا۔ میں نہیں کہتی، یہ اوپر والے کا حکم ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اچھی سی تربیت کر دیتے، پہلا قصور آپ کا، آپ نے اس کو پیدا کیا، اس کو جنم دیا، اس کی کسی بھی ایکٹیویٹی سے آپ مطمئن نہیں تھے، آپ کی غیرت جاگ اٹھی، آپ کو تایا چاچا یاد آنے لگا، آپ کو بیٹیوں کے رشتے یاد آنے لگے، آپ کو دوسرے بیٹوں کے رشتے یاد آنے لگے۔ اگر ہمارے گھر میں اس بچے نے ایسی حرکتیں کی، ہمارے بیٹے کا رشتہ نہیں ہوگا، ہمارا اسٹیٹس جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا۔ آپ نے اپنی بچی کا مستقبل سوچا، یعنی کہ اس کی شادی، رشتہ نہیں ہوگا اس بچے کی وجہ سے۔ کتنے ظلم آپ نے کیے، گھر اس سے آپ نے چھین لیا، پڑھائی اس سے آپ نے چھین لی، دین اس کا اس سے چھین لیا۔ یہاں تک میں اس چیز کو یہیں کور کرنا چاہتی ہوں، تمام مستقبل، تمام کریئر اس کا آپ نے تباہ اور برباد کر دیا۔ کیا اس کو پیدا کرنے کے وقت کسی ماں کو تکلیف نہیں ہوئی؟ کیا اس کو پیدا کرنے کے بعد اس باپ کو یہ ترس نہیں آیا، یعنی کہ جس طریقے سے میں دوسری اولاد کی پرورش کر رہا ہوں، اس اولاد کی بھی ایسی ہی پرورش کروں۔ قصور کس کا ہے؟ میرا یا اس معاشرے کا؟ اس معاشرے کے اندر رہنے والی خواتین اور وہ میرے بھائی جن کی قطرے سے ہماری آمدن اس دنیا پہ ہوتی، اگر وہ تمام رائٹس اس سے چھینے جائیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس کمزور
اور آسان راستہ اس کا تھا، وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس کمزور آسان راستہ تھا، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ اس کے آگے یعنی کہ بہت محنت مشقت والا راستہ تھا، یعنی کہ وہ لوگوں کے آگے کٹ پتلی بن کے ناچنا شروع۔ پیسہ تو اس نے کمانا ہے، کیا وہ بھوکا مار رہا ہے؟ رحمت اللہ عالمین کے نظام دیکھیں، چاہے وہ صحیح طریقے سے دے الٹے طریقے سے دے، رزق کی ذمہ داری تو میرے اللہ کی، مگر پرورش کی ذمہ داری خاندان اور ماں باپ اور قبیلے کی ہوتی ہے۔ اس قبیلے کو کیوں نہیں اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر آئی؟ ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے یہ میری ایک اولاد ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے دل کے ٹکڑے کو لوگ کس طریقے سے پکڑ کے بازو سے باہر نکال رہے ہیں۔ اس کی کمائی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے، اس کا لباس، اس کے وجود سے آپ لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا لیکچر کے اندر، میرے ٹرانسجنڈر کی نسل مجھ سے نہیں بڑھ رہی، میری ان ماں بہنوں بیٹیوں بھائیوں سے بڑھ رہی۔ وہ آپ کی اولاد ہے، وہ ہماری اولاد نہیں ہے۔ اگر اس اولاد کے اوپر آپ اچھی طریقے سے توجہ دیں گے، اس کو پوری زندگی میں اس کو اوپر یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، شاید والی بات وہ تعلیم بھی حاصل کر لیتا، آپ کی پراپرٹی میں بھی وارث بن جاتا، دین کا راستہ بھی اپنا لیتا، تو وہ آج بے شک اس کے اندر وہ روح ہو تو وہ کسی اسٹیج پہ کھڑا ہوتا، وہ کسی نوکری پہ ہوتا، وہ کسی ایک ایسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، آپ کو فخر محسوس ہوتا۔ ہمارا نہ ہی تو وہ بیٹی نہ ہی تو وہ بیٹا ایک ایسا جنڈر تھا، آج اس بچے نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ کبھی بھی ہم لوگ یہاں سے کمزور نہیں ہو سکتے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کتنے دھکے لگتے ہیں، کتنے مکے مارے ہوتے ہیں، کتنے پتھر مارے ہوتے ہیں، کتنے نازیبا الفاظ ہمارے پر کاسرے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم شرمندگی کی وجہ سے نا اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں جاتے ہیں، کیا کہ ہماری منزل ہی یہی ہے۔ ہم نے اسی راستے کو اپنانا ہے، اسی راستے پہ چلے جانا ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور کہوں گی، یہ میری ویڈیو میں اگر کوئی بھی بات آپ لوگوں کو غلط لگے، بری لگے، ہاتھ جوڑ کر اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر یہ میری فیملی کے لیے یہ ریکارڈنگ ہے، تاکہ وہ چاہیں وہ میری ماں بہن بیٹی بھائی تایا چاچا سنیں اس چیز کو، اور اس بچے کے اوپر پوری طرح توجہ دیں۔ گھر والے اپسیٹ کریں گے، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں معاشرہ خود اپسیٹ کر دے گا۔ آج دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کا احساس پروگرام، پاکستان کے ہیومن رائٹس، پاکستان کے تمام سول ادارے، سرکاری ادارے آپ کے بچوں کو ایک ایک کونے سے کھینچ کر نکال کر ان کو رائٹس دے رہے ہیں، ان کو ہر حقوق دے رہے ہیں جو حقوق آپ نے دینے تھے۔ آج جگہ جگہ میں پاکستان کے اندر آپ کے بچے ٹرانسجنڈر خواجہ سراں کے لیے سکول کھول رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، آپ کے بچوں کو سراں کے لیے سکول کھول رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کھول رہے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، آپ کے بچوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ کیا آپ نے سمجھا تھا؟ میں یہی کہوں گی، انسان تو سب اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، مگر میرے حساب سے مجھے عوام زیادہ نظر آتی ہے۔ انسانیت اگر ہوتی تو ماں باپ کے اندر ہوتی، انسانیت اگر ہوتی ہمارے اسلام کو سپورٹ کرنے والے انسانوں کے اندر ہوتی تو ہماری جھوٹی اغوائیں نہ اڑاتی۔ ہمیں یہ نہیں کہتے یعنی کہ ہم جن پرستی کا بل پاس ہو گیا، ہمیں یہ نہ کہتے یعنی کہ مرد سے شادی کرے گا وہ بل پاس ہو گیا، ہمیں یہ نہ کہتے عورت سے شادی کرے گا وہ بل پاس ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں نا پانی بہت دور ہے، ہم سلوار کو پہلے سے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ہم ڈوب نہ جائیں۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہم ڈوب سکتے۔ اگر ہمارے عقیدے مضبوط ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہمیں یقین اللہ اور اللہ کے قرآن پہ ہے، ہم کبھی ڈوبنے والے نہیں بن سکتے۔ کیونکہ میں ایک چیز کو اچھی طریقے سے جانتی ہوں، مسجدیں میں نے بنائی، مدرسے میں نے بنائے، ڈسپینسریاں میں نے بنائیں، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں میں نے کروائیں، راشن میں نے تقسیم کیے، بسترے میں نے تقسیم کیے،
हर डिसेबल पे, शदोला पे, ट्रांस पे, यतीम पे, हर इंसान के ऊपर उनके सर पे साए की तरह खड़ी हो गई। मेरे माँ बाप ने अच्छी तरबियत मुझे दी। इसी तरीके से आप कम से कम मेरे माँ बाप की कॉपी करें, उनकी तरबियत पे चलें। तो मैं भी तो आपके सामने हूँ। आज सबा का नाम क्यों मशहूर है? सबा की शक्ल खूबसूरत नहीं है, सबा का दिमाग और सबा की सोच अच्छी है। आज क्यों लोग मुझे अवार्ड दे रहे हैं, क्यों जगह जगह पे मुझे गेस्ट बुला रहे हैं? इसी वजह से, यानी कि वो मेरे काम की वजह से। आखिर में यही कहूँगी, इंसानियत कभी ना भूलें। इंसानियत मजबूत और तरीन रिश्ता है। कितने अजीम रिश्तों को, कितने बेहतरीन रिश्तों को आप लोग अपने जिस्म से दूर कर देते हो। क्यों? अपने अजीम रिश्तों को अपनाओ और पाकिस्तान में एक चेंजिंग लेकर आओ। पाकिस्तान के हर रूल्स को चेंज करो। ये बैगिंग, ये जिन परस्ती, ये डांस, ये तमाम चीज़ें सिर्फ हमारे हिस्से में आ रही हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, ये थे सबा गुल और आज का इनका पैगाम था उस माँ बाप के लिए कि जो अपने बच्चों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, उनको अपने ख़ानदान में घुसने नहीं देते कि हमारे घर में एक ऐसी चीज़ आ गई है कि नाउज़ बिल्ला कि वो उसको देखने से, उससे बात करने से अपने आप की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सबा गुल का आज पैगाम उन माँ बाप के लिए था कि जो माँ बाप अपने बेटों के साथ ये इस तरह का मिसऐप करते हैं। सबा गुल का ये कहना था कि अगर आप उन बच्चों को अपने गले के साथ लगाएंगे, अगर उनको अपनी माँ बाप की शफ़क़त देंगे, उनको प्यार देंगे, उनको पढ़ाई पे तवज्जो देंगे, तो वो भी सबा गुल बन सकते हैं। आज मैं भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ, दीगर जगह पे जाके अवार्ड्स लेके, अपने बच्चियों की, यतीम बच्चियों की शादियाँ करवा के और दीगर जगह पे जाके, तो वो भी ये काम कर सकते हैं अगर आप लोग उसका साथ देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलतासिफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।